قرآن کریم میں متعدد مقامات پر، بلکہ بکثرت مقامات پر، اور آخری پاروں میں تو پھر بہت کثرت سے یہ چیز آئی ہے، زمین شق ہو جائے گی، ستارے مان پڑ جائیں گے، چاند اور سورج جو ہے وہ گہنوں پہ آ جائے گا، آسمان پھٹ پڑے گا، یہ تمام چیزیں آتی چلی آئی ہیں۔ ہمارے ہاں یہ پورے اس تمام دور میں 1300 سال میں، 1000 سال میں یوں کہیے، ان سے معنی یہی لیے گئے ہیں کہ قیامت جب آئے گی تو اس وقت یہ کچھ ہوگا۔ یہ صحیح ہے کہ جو کچھ طبی کائنات خدا نے پیدا کی ہے یہ خدا کی طرح ابدی نہیں ہے کہ اس کو آخر میں زوالی نہیں آنا، اس نے ختم ہونا ہے، یہ ٹھیک ہے، قرآن کہتا ہے، تاریخ بتاتی ہے، سائنس بتا رہی ہے، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ اس وقت یہ کچھ ہو جو کچھ کہا گیا ہے، لیکن قرآن تو ہدایت اور رہنمائی دیتا ہے۔ ہمیں اس سے کیا رہنمائی ملتی ہے کہ آج سے 4000 کروڑ سال بعد یہ پہاڑ شک ہو جائیں گے، چاند تاریک ہو جائے گا، سورج مٹ جائے گا، مان پڑ جائے گا، ستارے ٹوٹ جائیں گے۔ ہمارے لیے اس میں آج کیا رہنمائی ہے؟ یہ تو جس وقت ہوگا اس زمانے کے انسان بھی کچھ نہیں کر سکیں گے۔ تو قرآن کا تو ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ رہنمائی دیتا ہے اپنے اندر۔ رہنمائی کیا ہے ہمیں جو مل رہی ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ تاریخی واقعات شہادت دیتے ہیں اس امر کی کہ یہ واقعہ ہو کر رہے گا، اور ان سے کہا گیا ہے کہ اس وقت اور یہ چیزیں تو ہونی شروع ہو گئی تھیں اسی زمانے میں جو آخری دین کا غلبہ ہوا ہے، فتح مکہ یا اس کے ذرا بعد، تو اس زمانے میں یا اس کے بعد صدر اول میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، عہد صحابہ، ان تک وہ دور محتاط ہے۔ اس دور میں یہ چیزیں واقعہ ہو گئی تھیں۔ کیا واقعہ ہو گیا تھا؟ ان کے چھوٹی چھوٹی ریاستیں، یہ جو سرحدیں تھیں عرب کی اور روم کی اور ایران کی سرحدوں پہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں، وہاں وہ آزاد تو تھیں، لیکن وہ جسے آپ خارجی پالیسی کہتے ہیں اس میں وہ اپنی ان سپر پاورز کے تابع چلتی تھی جن کے سرحد کے اوپر وہ واقع تھے۔ عربوں کے ہاں تو سپر پاور تھی نہیں، ایران کی سرحد پہ وہ ایرانیوں کے تابع تھی، روم کی سرحد پہ وہ رومن کے تابع تھی۔ وہ ایران اور رومن عربوں کو ان کی وساطت سے تنگ کرتے رہتے تھے، اور یہ آج بھی اسٹریٹجی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے جب یہ چیز اٹھی ہے اسلام کے نظام کی، دین کے غلبے کی، تو سب سے پہلے یہ جو چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں نا، ان کو ختم کیا۔ عربی زبان میں سما اور چاند اور سورج اور جبال جو ہے یہ بڑی بڑی ریاستوں کو، بڑے بڑے سرداروں کو کہتے ہیں، اور ستارے نجوم جو ہے یہ چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو کہتے ہیں۔ کہا کہ اس کے بعد ہوگا فائزن نجوم تمہیں ست، پہلے تو یہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں ختم ہو جائیں گی۔ تاریخ شاہد ہے ان چیزوں کی، وہ تفسیر کر رہی ہے قرآن کے ان واقعات کی، اور اس سے معلوم بھی ہوا کہ ہمارے لیے اس میں ہدایت کیا ہے، رہنمائی کیا ہے۔ ان کے لیے رہنمائی تھی، وہ آخر تک مقابلہ قریش نے کیا تھا۔ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ تم دیکھ رہے ہو کہ جو باطل کی قوتیں تھیں کس طرح سے ایک ایک کر کے یہ ستارے جھڑ گئے، یہ چاند مان پر شک ہو گیا، یہ سورج مان پڑ گیا، تم کیسے بچ سکتے ہو؟ بات تو یہ تھی۔ اور ہمیں کہہ رہا ہے کہ نہ روما کی سلطنت وہ رہی، نہ ایران کی سلطنت رہی استبداد کے طور پہ اوپر، نہ مصر کی رہی، تم اگر اپنے ہاں استبداد کی سلطنت قائم کر دو گے تو تم کیسے بچ سکو گے؟ ہر زمانے کے انسان سے وہ کہہ رہا ہے۔ پروسیس اس کا یہی ہوتا ہے کہ پہلے چھوٹی چھوٹی مملکتیں، سلطنتیں، ریاستیں جو ہیں وہ ختم ہوتی ہیں۔ آج بھی پروسیس یہ ہے، یہ بڑی بڑی سپر پاور کاری یہ رہی ہیں، چھوٹی قوتوں کو جو ان کے دوبیل ہیں ان کو آگے بڑھاتی ہیں وہ۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور اس کے بعد یہ بڑی بڑی پاور جو ہے آپ کے ہاں کی شک ہو جائیں گی، دراڑیں پڑ جائیں گی، پہلے ان کی
پھٹ جائیں گی. اوائز الجبال نصفت، پرخچے اڑ جائیں گے ان کے جو کہا جاتا ہے. ان پہاڑوں کے اور اس چاند اور سورج کے اگر اڑ بھی جائیں گے تو اڑ جائیں، ہمارا کیا بگڑے گا ساتھ. یہ جب اڑے تھے پرخچے ان کے تو پوچھو نہیں آج تک وہ کیا کہہ رہے ہیں. آج تک وہ اپنے زخموں کو سہلا رہے ہیں. دنیا بھر کے لیے ان کی تاریخ عبرت کا ایک معزت کا اور عبرت کا مرکب بن کے رہ گئی ہوئی ہے. ہسٹری آف پرشیا آپ دیکھیے گا، اور نہیں تو براؤنی کے لیے لے لیجیے، اور کئی ہسٹریز ہیں. ہسٹری آف رومن امپائر لے لیجیے آپ ابن کی، دیکھیے اس کے اندر وہ تاریخی نوشتے نہیں ہیں. وہ لوگ ہیں جن کی نگاہ اس چیز پہ گئی کہ وہ سلطنتیں تباہ کیوں ہوئی تھیں. انہوں نے گنایا ہے کہ جسے قرآن نے باطل کہا ہے انہوں نے وہ نظام اپنے یہاں رائج کر رکھا تھا. اس لیے جب بھی عرب کے اندر جب حق کا نظام قائم ہوا ہے تو اس کے اثرات اتنے دور دور تک گئے تھے، ناشرات نشرن، کہ وہ متاثر ہو گئی تھی وہ قومیں جو تھیں. تباہی آ گئی ان قوموں کے اوپر. اور اس کے بعد جو قوم بھی اس قسم کا نظام قائم کرے گی وہی اس کا انجام ہوگا. یہ سارا کچھ ہوگا کب ہوگا؟ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، جنہیں ہم بھیجتے ہیں ان کا پروگرام متعین کیا جائے گا. تم نے یہ کرنا ہے، تمہاری یہ ڈیوٹی ہے، تمہارے ذمے یہ ہے. یہ ایک نظام ہے فطرت کا، کائنات کا، خدا کا. یہ یوں ہی ہنگامی طور پہ نہیں یہ کچھ چل رہا. وہ تو ابھی تحقیق ہوگی. خدا کرے کہ جی چاہتا ہے کہ اپنی زندگی میں بھی دیکھو. قرآن نے کہا ہے کہ یہ زمین و آسمان جو اس گردش میں ہے وہ اس لیے ہے کہ کسی فرد کا کوئی عمل نتیجہ پیدا کیے بغیر نہ رہ جائے. بڑی چیز ہے. افراد تک ابھی ہماری نگاہ نہیں گئی، اقوام تک تو ہم دیکھ رہے ہیں کس طرح اقوام تباہ ہوتی ہیں، کس طرح اقوام غالب آتی.